السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج دنیا کے اندر مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ مسلمان پر یہ حالات کیوں ہیں؟ مسلمان تباہ و برباد کیوں ہیں؟ مسلمانوں کو مارا اور پیٹا کیوں جا رہا ہے؟ مسلمان کے اوپر ہر طرف سے مظالم کیوں ڈھائے جا رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات پیدا کی کم و بیش، اس میں سب سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا اور انسانوں میں سب سے بہترین مسلمانوں کو بنایا۔ آج مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ ہم آج اس ویڈیو کے اندر دکھانے والے ہیں کہ مسلمان ہر طرف سے پٹا کیوں جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ہر طرف سے دبایا کیوں جا رہا ہے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر سنائیں گے، اس ویڈیو کو ضرور سنیے گا اور ویڈیو پسند آئے دوسروں تک ضرور شیئر کریے گا تاکہ آج پتہ چلے مسلمانوں کی اصل تباہی و بربادی کی وجہ کیا ہے۔ آئیے پہلے ویڈیو سنتے ہیں، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو میں مولانا نے کیا زبردست باتیں کہی ہیں پہلے وہ سنتے ہیں، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اپنے دوستوں کے پاس، ساتھیوں کے پاس، اور پسند آئے تو لائک بھی کرے اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کرے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج ہماری تباہی کا راز کیا ہے؟ ہم جیتے ہیں کس طرح سے اور امید کیسے کرتے ہیں؟ دنیا کے کاموں میں پیسے لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، جب ڈی جے کے پیچھے، قوالی کے پیچھے، برتھ ڈے پارٹی کے پیچھے، صاحب اپنے بیٹے کے ولیمہ اور منگنی کے پیچھے، ناچ گانے کے پیچھے کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں۔ اگر دین کی محفلوں کے پیچھے اگر ہزاروں اور لاکھوں خرچ ہو تو اس کو تو دیکھا جاتا ہے، اور وہ حرام کام میں جہاں کروڑوں خرچ ہوئے اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانی ہے، لوگ ایک نیکی کریں گے تو یاد رکھیں گے، اب پہاڑ برابر گناہ کریں گے تو اس کو یاد نہیں رکھیں گے۔ تو آج وہی ہو رہا ہے، ایک بتاشا لے کے مزار پہ چلا جائے تو اس کو یاد رکھیں گے میں بتاشا لے کر فاتحہ پڑھنے گیا تھا، اور جہاں ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ روپے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی پہ ناچنے گانے، پمڑیا اور میراثی اور ان کن جنوں کے پیچھے خرچ کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس کا کوئی لیکھا جوکھا نہیں ہے۔ اگر مدرسے میں عالموں کی تنخواہ بڑھا دی گئی تو اس کے بارے میں صاحب تقدر ہے، اس کے بارے میں دل اور دماغ آدمی کا خراب ہوتا بھی۔ ایک جگہ میں گیا، وہاں کہا کہ صاحب لوگوں نے نماز پڑھنا مسجد میں چھوڑ دیا، کیوں؟ وہاں کے نوجوانوں کی ٹیم نے مسجد کے امام کی تنخواہ بڑھا دی، اس لیے کچھ بوڑھے ایسے تھے جو نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ مولانا کی تنخواہ 15,000، مولانا کی تنخواہ 20,000، ہم تو 2,000 میں رکھتے تھے، ہم تو 1,500 میں رکھتے تھے، ہم تو 500 میں رکھتے تھے، اور یہ 25,000 تنخواہ کر دیا۔ نہیں پڑھیں گے اس مولانا کے پیچھے، یہ پکا دنیا دار ہو گیا، یہ پیسے کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھا دو۔ مولانا کو کیا دیکھنا چاہتا ہے وہ بڈھا؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کنگال رہے، یہ محتاج رہے، یہ ہمارے سامنے بھیک مانگے، ان کی بیٹی کی شادی ہو تو ہم سے چندہ کرے، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ غیر مسلم ہندو وہ اپنے دھرم گرو کو فارچونر پہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے دھرم گرو کو انووا کرسٹا پہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے دھرم گرو کو 5 اسٹار ہوٹل میں دیکھنا چاہتا ہے، اور تم اپنے دھرم گرو کو کنگال دیکھنا چاہتے ہو، تم اپنے دھرم گرو کو پیدل چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو۔ وہ اگر خطاب کر کے، وہ اگر صاحب مدرسہ چلا کے محنتیں کر کے محفل میلاد پڑھ کے اگر ایک سیکنڈ ہینڈ بائک بھی خرید لے تو کہتے ہو یہ حرام کی بائک ہے، کسی نے اس کو دے دیا ہے۔ کس قدر سوچ ہماری گر گئی، کہاں پہنچ گئے ہم۔ یہ بندہ رمضان میں محنتیں کر کے چندہ کرے مدرسہ کے لیے اور اپنے حق کی محنت وہ لے لے، اس میں سے چھوٹی سی بائک خرید لے تاکہ زیادہ مدرسے کا کام ہوگا۔ پیدل چلوں گا، سائیکل پہ چلوں گا تو 5 دیہات گھوموں گا، اگر موٹر سائیکل چلا لیا تو 10 گاؤں میں بچوں کو پڑھانے کے بعد میں 50 گاؤں میں گھوم سکتا ہوں۔ تو اب ہمارا الزام کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی سیٹ دے دیا ہوگا یا زکات کے پیسے سے بائک خرید لیا ہے، یہ حرام کھا رہا ہے، ہم اس کو سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مکان بنا لیا، سلام کرنا چھوڑ دیے، مکان کیوں بنایا؟ یہ ہماری کس قدر گری ہوئی سوچ ہے اپنے مذہبی رہنما کے تعلق سے۔ حضور تو کہتے ہیں یہ راستے سے چلیں تو سمندر کی مچھلیاں دعا کریں۔ آقا تو کہتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک فقیہ ہزاروں عابد پر بھاری ہے، شیطان کے مقابلے میں وہ ہزاروں عابدوں کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہے۔ ایک فقیہ، ایک عالم 1000 عابد سے بہتر ہے ایک فقیہ، اور ہم نے عالم کی جیسی کی تیسی کر دی، اس لیے کر دی کیونکہ ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق نہیں رہا، ہمیں حدیث کے مطالعے کا شوق نہیں رہا۔ اب جو جس کا شوق پالتا ہے، جیسے نیتا گری کا شوق، اب نیتا آ جائے تو اس کے پیچھے آگے پیچھے کرنا، ان کا ہاتھ چومنا، ان کا جھولا اٹھانا، یہ کرتا اس کی ایک ہابی ہے۔ کسی کو کرکٹر سے محبت ہے، کرکٹر آ جائے اس کے آگے پیچھے کرنا، اس کے بڑے فنکشن کا آیوجن کرنا، اس کو ہائیلی اسٹیم یعنی اونچا سمان اس کو دینا۔ جس کو دین سے محبت ہے، جنت سے محبت ہے، آخرت سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو جو اللہ کی بات کرے گا اس سے اس کو محبت ہوگی۔ تو جو کرکٹر کے پیچھے پاگل
پاگل ہو، آپ گواہ رہیں، یا کھیل تماشے کے پیچھے پاگل ہے؟ جو عالم مدرسہ مسجد خانقاہ اپنے شیخ اور دین کی باتیں بتانے والے کے پیچھے رہے، اب گواہ رہیں اسے جنت سے محبت ہے، مصطفیٰ سے محبت ہے، اسے خدا سے محبت ہے، یا چلتا پھرتا جنتی ہے جسے جنتی کام سے لگا اور محبت ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا۔ اللہ چھچندر کو روزی دیتا ہے، اللہ سانپ کو روزی دیتا ہے، اللہ بندر کو روزی دیتا ہے۔ تو بندہ کو یہ سوچنا چاہیے جب اللہ سب کو روزی دیتا ہے، جو اللہ کو گالی دیتا ہے اللہ اسے بھوکا نہیں مارتا، جو سجدہ نہیں کرتا ہے اللہ اس کو زمین میں نہیں دھساتا ہے، اس کو بھی روزی دیتا ہے۔ تو روزی سب کے لیے ہے اور جنت سب کے لیے نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی کہ 1000 میں 999 لوگ جہنم جائیں گے اور صرف ایک آدمی جنت جائے گا۔ اسی سے آپ حساب لگا لیں کہ 1 کروڑ میں کتنے لوگ جنت جائیں گے اور کتنے لاکھ جہنم جائیں گے۔ تو روزی سب کے لیے ہے مگر جنت سب کے لیے نہیں۔ جنت لاکھوں میں کسی کے لیے، جنت 1000 میں 1 آدمی کے لیے، جنت کروڑ میں کسی کے لیے۔ جس طرح یہ دنیا سچ ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی دنیا جو ہے وہ سچ ہے۔ جس طرح یہاں میری موت سچائی ہے اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کے حساب کتاب کر کے جنت اور جہنم میں ڈالنا یہ اس سے زیادہ سچی بات ہے۔ اگر کوئی ابھی اس دنیا کو جھٹلاتا ہے کہ رات نہیں ہے وہ پاگل ہے۔ اگر کوئی سورج کے نکلنے کے بعد بولے دن نہیں ہے وہ پاگل ہے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ میں کبھی نہیں مروں گا وہ پاگل ہے۔ پاگل کی باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا۔ تو اسی طرح جو کہے کہ آخرت نہیں ہے وہ پاگل ہے، جو بولے حساب کتاب نہیں ہوگا وہ پاگل ہے۔ کیونکہ جس طرح دنیا میں پانی کی ایک بوند سے پیدا ہونا، اتنا لمبا چوڑا انسان کا بنا دیا جانا، زمین آسمان کا سارا سسٹم، روزانہ سورج کا اگنا ڈوبنا، دن بھر کام کرنا رات آرام کے لیے بنایا جانا، موسم کا بدلا جانا سچ ہے، اسی طرح فیکٹ ہے کہ مرنے کے بعد بندہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہر سیاہ و سفید کا حساب لیا جائے گا۔ جو ایمان لایا اچھا کام کیا اس کے لیے جنت بنی ہے، اور جو ایمان نہیں لایا اچھا کام نہیں کیا اس کے لیے جہنم کی خطرناک آگ تیار ہے۔ تو عقل مند اس دنیا سے آخرت کی بات پہ یقین حاصل کرتا ہے۔ جب یہ دنیا سچ ہے تو وہ دنیا بھی سچ ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو روزی کی تلاش کرے گا 90% نہیں، بلکہ جو روزی سب کے لیے ہے اس کے لیے 10% انرجی لگائے گا، اور جو جنت سب کے لیے نہیں ہے کروڑوں میں کسی کے لیے اس جنت کی جستجو بندہ زیادہ کرے گا، کیونکہ جنت سب کے لیے نہیں تو اس کے لیے محنت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور روزی سانپ چھچندر کافر مومن سب کے لیے، اس کے لیے ہلکی سی محنت درکار ہے، تدبیر کرے، باقی روزی اللہ سب کو دے گا، اور جو سب کو نہیں دے گا اس کے لیے زیادہ محنت کرے، زیادہ جستجو کرے۔ اب لوگوں کے حالات دیکھیں، روزی کے لیے بھاگ دوڑ، روزی کے لیے وطن سے بے وطن، روزی کے لیے صاحب صبح سے لے کے شام تک کھیت میں رہنا، پانی پٹانا، 16 گھنٹے اوور ٹائم لگا کے فیکٹری میں کام کرنا۔ جو روزی سب کے لیے ہے اس کے لیے اتنی محنت ہے، اور جو جنت سب کے لیے نہیں ہے اس کے لیے کوئی محنت نظر نہیں آتی۔ عقل مند ہے وہ جو دنیا کے لیے 10% محنت کرے اور جنت کے لیے 90% محنت کرے۔ اگر ایسا ہوا وہ وشواس کرے گا روزی دینے والا اللہ ہے، مگر دکان جانا ہوگا اسی طرح وہ یقین کر لے کہ جنت دینے والا اللہ ہے، مگر اسے مسجد جانا ہوگا، سجدہ کرنا ہوگا۔ دکان کھیت گئے بغیر روزی نہیں ملتی تو مسجد گئے بغیر جنت نہیں ملتی۔ عقل مند ہے وہ جو اس دنیا کے امور سے آخرت کے بارے میں وہ نصیحت حاصل کرے۔ اب ذرا غور سے سنیے، قرآن شریف کا وہ چیپٹر جو جیسا کرے گا اسی طرح کا وہ انجام بھگتے گا۔ یہ دنیا کا جب سارا کام سسٹم پہ آدھارت ہے، جو سجدہ نہ کرے، تہجد نہ پڑھے، اشراق نہ پڑھے، چاشت نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، نیکی نہ کرے، کتب ابدال بن جائے، اس دنیا کا سسٹم نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اسی سسٹم پر عمل کرتے ہوئے کئی برس تک رات میں آنکھ جلا جلا کے کتاب کی اسٹڈی کی۔ عالم، فاضل، مفتی، حافظ، قاری سب بننے کے بعد 25 سال تک جنگل میں جا کے رہے، درختوں کے پتوں کو کھایا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں میں کسی کو نہیں پہچانتا تھا اور نہ کوئی مجھ کو پہچانتا تھا۔ عالم، فاضل، حافظ، قاری، مفتی سب بننے کے بعد چلے گئے کسرا کے کھنڈرات میں، وہاں جا کے گری پڑی سبزیاں کھا لیتے، وہاں جا کے جنگل کے پتوں کو کھاتے، اور کیا کرتے تھے 25 سال تک خدا کی معرفت کا نور حاصل کرتے رہے، محو عبادت رہے، خوب اپنے سینوں کو جگمگایا۔ مادرزاد ولی تھے مگر پڑھا، مادرزاد ولی تھے، پڑھنے کے بعد آپ نے خوب کثرت سے عبادت، ریاضت اور مجاہدہ کیا۔ اس کے بعد آپ جنگل میں نہیں رہے بلکہ جنگل سے نکل کے پھر جلوت میں آ گئے، پبلک کے بیچ آ گئے۔ چونکہ عبادت تنہائی میں اگر کوئی 100 رکعت نفل پڑھتا ہے، ایک دن میں پورا قرآن ختم کر لیتا ہے،
تو اس کا فائدہ اس آدمی کو ملے گا کہ وہ ولی بنے گا، وہ جنت جائے گا۔ لیکن جو آدمی بند کمرے میں روزانہ تلاوت قرآن کر کے ایک ختم قرآن کرتا ہو، 1000 رکعت نماز نفل پڑھتا ہو، یہ بھی اچھا کام ہے اور بڑا کام ہے جو لاکھوں میں ایک کام ہے، اور اس سے بڑا کام ہے وہ جو پبلک کے بیچ میں آتا ہو، جو جمعہ کے دن قرآن حدیث بیان کر کے لوگوں کے دل بدلنے کی چیشٹا کرتا ہو، امر بالمعروف کرتا ہو، لوگوں کو نہیں عن المنکر کرتا ہو، برائیوں سے روکتا ہو، اچھائی کا پیغام دیتا ہو، درسگاہ میں بیٹھ کر لوگوں کو بچوں کو پڑھاتا ہو، خطاب کرتا ہو، یہ جنگل میں 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے یہ کام۔ اس لیے غوث اعظم نے پہلے علم حاصل کیا، پھر عبادت و ریاضت آپ نے کی، اس کے بعد جلوت میں آ کے لوگوں کو آپ نے دین کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو اللہ سے ڈرایا، لوگوں کے سامنے مصطفیٰ کی حدیث آپ نے بیان کی۔ مصطفیٰ کی حدیث بیان کرنے والا، مصطفیٰ کے مذہب کا کام کرنے والا، وہ نائب پیغمبر کہلاتا ہے۔ تنہائی میں 1,00,000 رکعت پڑھے تو اس کا فائدہ اس کو ملے گا، لیکن اگر یہ خطاب کیا اب 50 آدمی ان کی گفتگو سننے کے بعد وہ جنتی بنا، تو اس لیے عالم اس عبادت گزار سے بہتر ہے کہ عابد کو عبادت کا فائدہ اس تک محدود ملے گا، اور عالم کا فائدہ ہزاروں تک بکھر جائے گا۔ یہ اکیلے نہیں جنت جائے گا، ہزاروں کو اپنے ساتھ لے کے جنت جائے گا۔ اس لیے عالم گفتگو کر کے قرآن حدیث بیان کر کے اپنے ساتھ ہزاروں کو جنت لے جانا چاہتا ہے، تاکہ لوگوں کا سینہ زنگ آلود ہے وہ سینہ چمک جائے، لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، لوگ شریعت کو سمجھیں، لوگ سنت کو سمجھیں۔ اسی لیے عالم دین جب راستے سے چلتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، درختوں کے پتے دعا کرتے ہیں۔ عالم دین جب راستے سے چلیں تو سوراخوں کی چوٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ وہ عالم جو نائب پیغمبر بن کر لوگوں کو دین کا راستہ دکھاتا ہو، جو دین کی راہ دکھاتا ہو، جو لوگوں کے سینے کا زنگ صاف کرنے کے لیے قرآن حدیث سنا کر اسے جنتی بناتا ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اگر وہ صرف ایک معمولی عالم، معمولی عبادت گزار ہوتے، یا روزانہ ختم قرآن کرنے والے 1 کروڑ درود پڑھنے والے ہوتے، تو آج ان کا چرچا آفاق میں نہیں پھیلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عبادت کا ثواب ان کو ملتا، اور ان کے مرید ان کی قبر پہ چادر چڑھاتے اور پھول چڑھاتے اور ان کا عرس مناتے۔ یہ جو آج ساری دنیا میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ پڑھا جاتا ہے، ان کا ترجمہ قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے عقائد پڑھے جاتے ہیں، ان کی تصنیفات کا مطالعہ ہوتا ہے، یہ وہی چیز ہے کہ ان کی تصنیفات سے 100 سال کے بعد بھی آج کروڑوں کو فائدہ مل رہا ہے، کروڑوں کا ایمان محفوظ ہو رہا ہے، کروڑوں کا عقیدہ صرف ہو رہا ہے۔ تو اکیلے جنت جانا کمال نہیں ہے، ہزاروں کو اپنے ساتھ جنت لے جانا یہ کمال ہے۔ تو یہ کام عالم دین کرتے ہیں، درسگاہوں میں پڑھا کر، جمعہ کا خطاب کر کے، عیدین کا واعظ کر کے، اور سیرت کی محفلوں میں لوگوں کو دین سمجھا کر، اور یہ مر بھی جائے ان کی کتابیں جب تک رہیں گی، اور جب تک کتاب پڑھ کے لوگ گمراہی سے بچتے رہیں گے، ان سبوں کا بینیفٹ اسے ملے گا جس نے کتاب لکھی، اسے ملے گا جس نے خطاب کیا ہے۔ اس لیے عالم دین کا مرتبہ سب سے بڑا اس لیے ہے وہ نائب پیغمبر کہلاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم جنگل سے نکل کے جلوت میں آئے، اس کے بعد مدرسے کو آباد کیا، ایسا آباد کا کہ مرا ہوا مدرسہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ دور دراز سے چل کر پھر لوگوں نے بغداد کا رخ کیا، اور دوبارہ مدرسے کو وہ نئی زندگی ملی کہ مدرسہ دوبارہ آباد ہوا، لوگ پھر بغداد آنے لگے۔ بادشاہوں کے گھروں سے شراب کے جام نکلوا دیا، ان کے گھروں میں تہجد کی نماز داخل کر دی، مسجد کا سسٹم، مدرسے کا سسٹم، خانقاہ کا سسٹم، سارا سسٹم سچارو روپ سے چلنے لگا۔ یعنی وہ دین جو خطرے میں آ چکا تھا، سرکار غوث اعظم کی محنتوں سے نئی توانائی مل گئی، حیات نو سے مل گئی۔ اس لیے غوث اعظم کو محی الدین کہا جاتا ہے، دین کا زندہ کرنے والا۔ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، غوث اعظم تقریر کرتے تھے، 400 علماء کرام محفل میں بیٹھ کر آپ کی تقریر کو دوات اور قلم لے کر نوٹ کرنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ غوث اعظم نے کتابیں لکھی، زبردست مصنف تھے، انہوں نے تقریر کی، زبردست خطیب تھے، انہوں نے تطہیر قلب کا سامان کیا، سب سے بڑے مسکی قلوب تھے۔ غوث اعظم نے ہر برانچ میں کام کیا، سب سے بڑا کام انہوں نے خطاب کے ذریعے کیا۔ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، کئی لاشیں ان کی تقریر کی محفلوں سے نکلتی تھی۔ آج اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ ہمارا پیر صاحب تقریر نہیں کرتا ہے، پیر صاحب تو مولوی ملا کا کام ہے تقریر کرنا، ہمارے پیر نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پیر کی جہالت پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے جملے بول رہا ہے، یا پھر اس کا پیر غوث اعظم سے بڑا ہے۔ غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار، وہ تو تقریر کریں، 70,000 کے مجمع میں کریں، جمعہ کے دن کریں، اپنے مدرسے میں تقریر کریں، اور جب بھیڑ بڑھے تو عیدگاہ پہ ممبر بچھا کے تقریر کریں، ساری زندگی تقریر کریں، اور ہمارا پیر تقریر نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب ہمارا پیر غوث اعظم سے بڑا کام کرتا ہے، یہ تقریر نہیں کرتا ہے، خاموش رہتا ہے۔ اور آقا دو جہاں علیہ السلام جس نے ہم کو دین دیا، جس نے ہمیں ایمان دیا، جس نے خدا کی پہچان دی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو دین کہاں ملتا، خدا کی پہچان کہاں ملتی؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، مصطفیٰ جان ایمان ہے، اصل ایمان ہے، کنز ایمان ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے۔ تو جو مصطفیٰ جس نے ہم کو ایمان دیا، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جس نے ہمیں شریعت دی، جس نے ہمیں طریقت، تصوف، سلوک، قرآن سب کچھ سمجھایا ہے، وہ پیغمبر اعظم ہر جمعہ کو خطاب کرتے تھے، تقریر کرتے تھے۔ اتنی لمبی تقریر مصطفیٰ نے کی، آیا ہے حدیث میں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے تقریر کی یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ آقا علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھے، تقریر کی حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ حضور ممبر سے نیچے اترے، ثم صعد المنبر فخطبنا، پھر ممبر پر چڑھے، حضور نے تقریر کی حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ فجر سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک لمبا خطاب حضور سے پہلے نہ کسی نے کیا، نہ قیامت تک کوئی کر پائے گا کہ فجر کے بعد سے لے کے مغرب تک خطاب کرے، لمبی تقریر۔ تو صحابہ کہتے ہیں وَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم میں کا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو حضور کی تقریر کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ حضور نے ساری چیزیں بتا دی، یہاں تک کہ ایک پرندہ جو پر ہلائے گا اس کی بھی خبر مصطفیٰ نے دے دی، قیامت تک کی ساری باتیں بتا دی۔ ہم میں کا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو حضور کی تقریر کا سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ تو حضور نے خطاب کیا۔ اب اگر کوئی بولے کہ آج خطاب مصطفیٰ کی سنت ہے، خطاب صدیق عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت ہے، یہ سارے خلفاء جمعہ کے دن مسجد کے منبر سے خطاب کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اس لیے ایک قوم مسلم یہ ان جلسوں میں جہاں خطاب ہو رہا ہے یہ سمجھ لے کہ اولیاء الصالحین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، خلفاء راشدین، خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر علاقے کے لوگوں کو اپنا من نہیں چلانا چاہیے، اپنی طبیعت نہیں چلانی چاہیے، اپنے علاقے کے ذمہ دار علماء کی ہدایتوں کی روشنی میں کام کرنا چاہیے۔ مدرسہ چلانا ہے، اپنے علاقے کی ذمہ دار باصلاحیت باعمل عالم ان سے مشورہ لے کر کے کام کرے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کے خاندان کا ہے، نہیں، وہ نائب پیغمبر کی حیثیت سے دیکھے، یہ نائب پیغمبر ہے، یہ وارث انبیاء ہے، یہ نائب پیغمبر ہے، یہ نائب رسول ہے۔ اس نقطہ نظر سے وہ دیکھے تو ان کی عزت دل میں پیدا ہوگی۔ جاہلوں کی بات نہ مانے، جو قرآن حدیث کا جانکار ہو ان کی بات مانے۔ جاہلوں کی بات ماننے سے تو جلسہ مذاق بن کے رہ گیا، جاہلوں کی پسند کا خیال کرنے کی وجہ سے تو جلسہ افراتفری، انجوائے اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا۔ اگر یہی مشورہ میں اپنے ذمہ دار علماء سے لیا ہوتا تو پھر ہمیں وہ کبھی مشورہ نہیں دیتا کہ عالموں کی گفتگو کو پس پشت ڈال دیا جائے اور فرنٹ میں کوئی صاحب آ جائے، صاحب لوگوں کو انجوائے کرنے والا، گانے کے طرز پہ نعت پڑھنے والا آ جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ اس محفل کو بچانے کے لیے علماء سے مشورہ لینا ہوگا، ان کے مشورے کی روشنی میں کام کرنا ہوگا، اسے قوالی کا اکھاڑا بننے سے بچانا ہوگا، حدیث اور قرآن پاک کی باتیں بولنے کے لیے اسے چلتا پھرتا مدرسہ اس جلسے کو بنانا ہوگا۔ چلتی پھرتی خانقاہ ہے یہ جلسہ جہاں 5 گھنٹے گناہوں سے صرف ماحول دیتا ہے، یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ سال بھر ایک عالم جو مطالعہ کریں اس کو 1 گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ جلسہ انجوائے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک موبائل مدرسہ ہے، ایک موبائل خانقاہ ہے۔ خانقاہوں میں تو تیل پانی پڑھنے کا کام رہ گیا، مگر اس جلسے میں 5 گھنٹے تک زبان گناہ سے محفوظ ہے، کہاں گناہوں سے سیف ہے، کان گناہوں سے محفوظ ہے۔ یہ بتاتے ہیں خانقاہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نیکیاں کروایا جائے، نیکیوں کی مشق کرائی جائے، جو کی روٹی کھلائی جائے، جہاں تہجد پڑھوایا جائے، جہاں صبح و شام درس کی محفل سجے اور لوگوں کے سینے سے گھمنڈ اور غرور نکال کر ان کے سینے کو تازگی اور فریشنس دیا جائے، روشنی دی جائے۔ آج خانقاہوں میں کہاں ہے جہاں صبح و شام درس حدیث کا درس ہو، صبح و شام اولیاء کرام کے ملفوظات پڑھے جائیں، صبح و شام وہاں آنے والا مرید کو اس کو آخرت اور جنت کی بات بتائی جائے۔ جانے والا بھی تیل پانی لے کر جاتا ہے اور وہاں بیٹھنے والا بھی تیل پانی میں دم کرنے کو خانقاہی خدمت سمجھتا ہے۔ سرکار غریب نواز کے سارے خلفاء، سارے مریدین، یہاں تک کہ قطب الدین بختیار کاکی، حضور بابا فرید شکر گنجی، حضور محبوب الہی، یہ سارے کے سارے سب کی مجلسوں میں جو درس ہوتا تھا وہ ساری باتیں آج تک کتابوں میں محفوظ ہیں، ملفوظات میں۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، ان کی مجلسوں میں کیا ہوا، صبح کی مجلس میں کیا بولا گیا، شام کی مجلس میں کیا بولا گیا۔ بادشاہ اپنا تخت چھوڑ کر خانقاہوں میں آتے تھے، اپنے مرشد کی بات سنتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے، رات بھر نمازوں میں لگے رہتے تھے، سینے کا زنگ صاف کرتے تھے، ترک دنیا کر کے زہد کی برکتوں سے مالا مال ہوتے تھے۔ آج وہ خانقاہ نہیں ہے جہاں گناہوں سے روک کر نیکیوں کی مشق کرائی جائے۔ یہ مدرسہ 5 گھنٹے تک آپ بیٹھے رہے، زبان پہ غیبت نہیں ہے، کان میں گانے کے لفظ نہیں ہے، آنکھ میں کوئی گندی چیز نہیں ہے، آنکھ کھلی ہے علماء کا دیدار ہو رہا ہے، زبان کھلی ہے سبحان اللہ کا ورد ہو رہا ہے، کان کھلے ہیں تو اللہ رب العزت کا ذکر، قرآن حدیث کی بات سن رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اس بگڑے ہوئے وقت میں ایک خانقاہ جہاں 5 گھنٹہ کوئی برائی کا گزر نہ ہو، جہاں ہر طرح سے نیکی ہی نیکی ہو، وہ یہی
ایک جلسہ ہے جو 5 گھنٹے کا ماحول دے کر آپ کی زبان کو ذکر کرنے کا موقع دیتا ہے، آپ کے کان کو ذکر سننے کا موقع دیتا ہے، آپ کی آنکھوں کو علماء نائبین مصطفیٰ کی زیارت کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے جلسہ چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہے اور چلتی پھرتی خانقاہ۔ دوستو، آپ نے دیکھا ویڈیو کے اندر کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیوں ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے احکامات سے دوری بنا لی اور اللہ کے نبی کے سنت کو پشے پشت ڈال دیا، اس لیے دنیا کے اندر ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ویڈیو کے اندر کہ ہم نے آج اپنے پیسوں کو شادی بیاہ کے اندر، برتھ ڈے پارٹی کے اندر اور دوسرے جو ناجائز کاموں کے اندر ہم نے اپنے پیسے کو لگانا شروع کیا، اور جو جائز کام ہے یعنی مساجد، مدارس، دینی تعلیم میں، اس میں ہم نے دوری بنا لی۔ اس لیے آج ہمارے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہمیں ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ یہی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا اور اپنے ہم نوا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔